خوبصورت ہے. شاید بتا رہی ہوں کہ دیکھو اے ملعون، تم سمجھ رہے ہو تم نے حسین کو ایک بیابان میں گھیر کے مار ڈالا اور ہمارا پیغام اور خدا کا دین مٹا دیا. جان لو کہ خود امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے خدا نے قیامت تک اس دین کو بچا لیا ہے، اور ہمارا پیغام بھی پہنچے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا پیغام نہ پہنچے. لیکن یہ محبت، اس کی زیادہ کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ خداوند متعال کی نعمتوں کو یاد کرے. روزانہ یاد کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. اور دوسرا یہ کہ پاکیزگی، جتنی زیادہ ہماری گناہوں سے پاکیزگی ہوگی اتنی زیادہ خداوند متعال کی محبت زیادہ ہو جائے گی ہمارے دلوں میں. لیکن اگر ہم گناہ کرتے رہیں گے تو یہ محبت آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. اگر ہم آج امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہ گارنٹی نہیں ہے، کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کل بھی کر رہا ہوگا. شمر ملعون صفین میں امام علی علیہ السلام کا ساتھی تھا، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار تھا. ابن ملجم، یمن سے لوگ آئے تو ان میں سے چند لوگوں کو آگے آنے کی اجازت تھی، ایک شخص کو بات کرنے کی اجازت تھی. اس نے آگے بڑھ کے مولا کے فضائل پڑھے. بیعت کرنے آئے تھے، سردار تھے بڑے بڑے، بیعت کرنے آئے تھے. ایک بندے کو بات کرنے کی اجازت تھی. جب اس نے فضائل پڑھے تو مولا نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن. کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابن ملجم. کہا کس قبیلے سے ہو؟ کہا مرادی. مولا نے کہا امرادی انت، کیا تم مرادی ہو؟ اس نے کہا ہاں. کیا بات ہے؟ گھبرا گیا ہوگا. مولا نے کہا تم میرا قتل کرو گے. اور اس نے کہا مولا میرے دل میں آپ کی محبت ہے، اگر میں نے ہی قتل کرنا ہے تو پھر آپ مجھے ابھی قتل کر دیں. مولا نے کہا نہیں، وہ گناہ جو تم نے نہیں کیا اس کی سزا کیسے ملے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آج ایک بندہ اچھا ہو تو وہ بعد میں بھی اچھا رہے گا. نہیں، اگر ہم نے کچھ اچھے کام کیے خدا سے مانگنا چاہیے خدا ان کی حفاظت فرما، میرا خاتمہ خیر پر ہو. ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ جو ہے وہ برا ہو. خاتمہ خیر پر ہونا، یہ دعا بہت ضروری ہے. تو بی بی ایک ایسی ہستی جو خداوند متعال کی محبت سے سرشار تھی. ہم لوگ پاک اور پاکیزہ نہیں ہیں، ہم لوگ گناہ گار ہیں، اس لیے ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. ایک عالم دین کے سامنے ایک مداح، ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا. مصائب پڑھتے پڑھتے اس نے ابھی شروع کیا، کہا فدخلت زینب علی ابن زیاد. زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. ایک عالم دین وہاں بیٹھے تھے، بزرگ تھے. انہوں نے کہا بس کر دے، اس سے آگے نہ پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ پاکیزگی رکھتے تھے. سوچتے ہوں گے کہاں زینب، کہاں علی کی بیٹی، کہاں شرابی کا دربار. بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے بی بی جب آئی تھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، داخل ہو کے فوراً دروازے کے قریب بیٹھ گئی. شرم آتی ہوگی اندر آتے بعد. یہ شریف لوگوں کا مجمع ہے، شریف بیٹھے. فرض کریں ایک بی بی کو مجبوری میں اس مجمع کے درمیان سے گزرنا پڑے. وہ جانتی ہوگی یہ سب اپنی نظریں جھکا کے رکھیں گے مجلس امام حسین علیہ السلام، پورے حجاب میں ہو. جانتی ہوگی یہ سب اپنی نظریں جھکا کے رکھیں گے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے نہ جانے کتنی مرتبہ کھڑی ہو کے سوچے گی یہاں سے گزروں یا نہ گزروں. اجرکم اللہ. سوچئے جناب زینب سلام اللہ علیہ کس حال میں ہوں گی. 11 محرم تھی. بیویوں کے قافلے کو مقتل سے گزارا جا رہا تھا. جب مقتل سے گزارا جا رہا تھا تو بیویوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اونٹ کی اونچائی سے نیچے گرایا. ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوں گی. حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے کی اونچائی سے نیچے گرے تھے. یہ بیویاں اپنے آپ کو اونٹ کی اونچائی سے نیچے گرا رہی تھیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ساری بیویاں اپنے اپنے عزیزوں کے لاشوں پر گئی ہوں گی. جناب زینب ایک ایسی لاش پر آئی جو جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا. اپنے بیٹوں کے جنازے پہ مجھے نہیں معلوم گئی یا نہیں گئی. مقتل نے لکھا ہے کہ ایسے لاشیں پر آئی جو جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا، جس پہ پتھر بہت زیادہ تھے،
جس پہ ٹوٹے ہوئے تیر تھے، نیزے تھے، تلواریں تھیں، نہ جانے بندھے ہوئے ہاتھوں سے کیسے ہٹائے ہوں گے پتھر۔ بعض علماء نے کہا پاس بیٹھ کے کہہ رہی تھی انت اخی، کہہ رہی تھی حسین کیا تم ہی ہو؟ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا وہ لاشا، لیکن خوشبو سے پہچان گئی ہوں گی، سوچتی ہوں گی یہ میرا بھائی ہی ہے۔ علماء نے کہا ایک مرتبہ اپنے ہاتھ، نہ جانے بندھے ہوئے ہاتھ کس طرح سے لاش کے نیچے سے گزارے، لاش کے نیچے سے گزارنے کے بعد اٹھانے کی کوشش کی، کہہ رہی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدا ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے ہونٹ وہاں رکھے اور بوسہ دیا جہاں نہ کبھی رسول خدا نے دیا تھا، نہ بابا علی مرتضیٰ نے دیا تھا، نہ ماں زہرا نے دیا تھا۔ کہاں خشک رگوں پہ اپنے ہونٹ رکھے۔ اجرکم اللہ، بوسہ دے رہی تھی بھائی کے خشک رگوں پر۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں جس وقت آئے لاشے پر، جناب زینب نے دیکھا سلام اللہ علیہ، دیکھا کہ میرے بھتیجے کی جان نکلنے والی ہے۔ کہا اے سید سجاد یہ کیا حالت ہے؟ کہتی ہوں گی بیٹا ہمارا تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی نہ رہا، کیا تم بھی جان دے دو گے؟ فرمایا ہوگا بی بی دیکھیے پسر سعد نہ جس لاشے دفن کر رہا ہے، مجھے بابا کا لاشا دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مقتل کی کتاب میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، لاشے سے کبھی خوشبو سونگھتی تھی، کبھی خون لے کے اپنے اوپر ملتی تھی۔ عجیب جملہ لکھا تھا، کبھی بابا کا ہاتھ اٹھاتی تھی، کبھی اپنے چہرے پہ رکھتی تھی، کبھی سینے پہ، یاد آتا ہوگا بابا میرے چہرے پہ اپنا ہاتھ رکھتے۔ میں کہوں گا کاش یہ وہ ہاتھ نہ ہو جس سے انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی کاٹی گئی۔ اجرکم اللہ، شاید کچھ دیر ہو گئی، بیویاں لاشوں پر بیٹھی ہیں، یہاں ظالم نے تعزیہ نہ اٹھایا، جناب زینب پہ برس آیا۔ چھوٹی سی بچی بابا سے کہہ بابا دیکھ رہے ہو ارے پھوپھی کو مارا جا رہا ہے۔ شاید کہتی ہو بابا تم پھوپھی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، آؤ دیکھو پھوپھی کو مارا جا۔ اس کے بعد پسر سعد نے کہا سب کو سوار کیا جائے، قافلے نے جانا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی بی بی زینب کو چلا لا، اے پسر سعد ہم رسول زادیاں ہیں، کوئی آگے نہ بڑھے، میں خود سب کو سوار کروں گی۔ ایک مرتبہ سب بیویوں کو سوار کر چکی، خدا تنہا اکیلی رہ گئی۔ امام زین العابدین نے کہا پھوپھی میں آپ کو سوار کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ٹیک لے کے کھڑے ہوئے، کھڑے نہ ہو سکے، منہ کے بل زمین کربلا۔ شاید یہی موقع ہو، جناب زینب نے فرات کا رخ کیا، عباس مدینے سے نکلتے وقت آپ نے سوار کیا، آئیے دیکھیے زینب کو سوار کرنا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ أَيَّ مُنْقَلَبٍ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ مولا ہم سب کو ہمارے آقا مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ مولا
ہم سب کو اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی، ہمیں اور ہماری نسلوں میں تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت و ولایت عنایت فرما۔ غم امام حسین علیہ السلام میں گریہ عطا فرما۔ خدا خلوص سے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا محبت و عقلانیت سے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا رزق حلال واسع عنایت فرما۔ خدا تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ جن مریضوں کو آپ جانتے ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں، خدا اپنی بارگاہ سے شفا کامل، صحت کاملہ عنایت فرما۔ خدا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما۔ خدا ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدایا وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن ہم نہیں کر سکے ہیں، غفلت ہے یا کم عقلی ہے، خدایا ہمیں اپنی بارگاہ سے ہماری حاجات عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خدا مظلومین عالم کی نصرت فرما، خصوصاً پاڑا چنار کے مظلوموں کی نصرت فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلسوں کی قبولیت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماتم حسین۔